الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر علنا، یا رسول اللہ انظر علنا، یا رسول اللہ انظر علنا، یا حبیب اللہ اسمعنا قالنا اننی فی بحر نورکم خذ یدی ساحلنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا جد الحسن والحسین. السلام والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے. ساری کائنات میری اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا رب وحدہ لا شریک ساری کائنات سے بے نیاز ہے. بے حق انت اور لا تعالیٰ و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کی ازواج مطہرات اجداد پاک اولاد اطہار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت میں بے حق سلام. نہایت واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار برادران اسلام، قرآن کریم سے سورہ الاحزاب سے میں نے چند الفاظ آیت تطہیر کے تلاوت کیے. اللہ پاک ہمیں اپنے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، حق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہے حق پہ زندہ رہے اللہ ہمیں موت عطا فرمائے تو حق پہ آمین آمین ثم آمین. حضرت اس وقت جو الفاظ میں نے تلاوت کیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میرے پاک پروردگار نے فرمایا میں اللہ یہ چاہتا ہوں، میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اہل بیت کو تمام نجاستوں، تمام خلافتوں، تمام گندگیوں، تمام رجس سے میں آپ کی اہل بیت کو پاک رکھوں گا. ذات ذی وقار پھر میرے اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. حضرت ذی وقار یہ اس سے اگر ہم پہلی آیات کو دیکھیں تو اس میں میرے اللہ وحدہ لا شریک پاک نبی کی پاک ازواج کے حوالے سے گفتگو فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، آغاز یہاں سے ہوتا ہے یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی پاک بیویوں جو تم میں سے صریح کوئی بات حیا کے خلاف کوئی جرت کرے
کوئی جو تم میں سری حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے، کہ اللہ ترجمہ دیکھے کتنے محتاط الفاظ میں، جہاں پہ بہت سے لوگ لفظ ہے نا فاحشہ، اس پہ بہت سے لوگ گمراہ ہو اور بہت سے اس کا ترجمہ جو اور کیا، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرا اللہ ان کی قبر پہ لا تعداد رہا، یقین کریں ان کے ترجمہ سے ہی عقیدے کی درستی ہو جاتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی پاک ازواج، اللہ نے اگر اے نبی کی پاک بیویوں تم میں سری حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ جرأت کی، ایسا نہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا، یہ نہیں کہ معاذ اللہ تم نے ایسا عمل کر دیا، فرمایا نہیں، یہ اصل میں اللہ اپنے نبی کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے نبی کی امت کی خواتین کو یہ پیغام، ان کو یہ حکم دیتا ہے، اور اس میں ازواج رسول اہل بیت رسول کی عظمت ہے۔ فرمایا پاک نبی علیہ السلام کی پاک بیویوں، تم میں سری حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے، اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا، ضعفین، دو گنا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں الوہیت کا مالک ہوں، اور میری شان بے نیازی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جرأت کرے تو دوگنا عذاب، دو گنا عذاب ہوگا، اور دو گنا عذاب دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان ہے میرے لیے۔ پھر فرمایا رب ذوالجلال نے کہ ازواج، یہ سارا ذکر ازواج مطہرات، اور جو تم میں سے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں فرما بردار رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فرما بردار ہے، اللہ اس کے رسول کی، اور وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے اجرہا مرتين، اگر کوئی ایسا کرے گا تو عذاب بھی دو گنا، سزا بھی دو گنا، اور اگر فرما برداری ہوگی تو ثواب بھی دو گنا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم، عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے میرے پاک نبی کی ازواج مطہرات، تم کوئی عام تھوڑے ہی ہو، تم کوئی عام بیویاں نہیں، تم جب نبی کے نکاح میں آ گئی تو پھر تمہاری عظمت، تمہاری شان، تمہارا مرتبہ، تمہاری رفت، تمہارا مقام پھر اتنا بڑھ گیا ہے کہ یاد رکھنا، کیونکہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے نا، عظمت بڑھ گئی ہے نا۔ فرمایا نبی کی پاک ازواج، اگر تم میں کوئی ایسی جرأت کرے گا تو دو گنا سزا دوں گا، یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر فرما بردار ہو اللہ کی، اس کے رسول کی، تو فرمایا پھر جو ہے وہ جزا بھی دو گنا دوں گا، اس لیے کہ تم کوئی عام بیویاں نہیں ہو، خاص خواتین ہیں۔ کیا ہیں؟ خاص۔ کس طرح خاص ہیں؟ عورت تو جو ہے نفس جو عورت ہے اس میں تو سب برابر ہے، آدم کی اولاد ہے سارے، لیکن نسبت کی وجہ سے مقام بدل جاتا ہے، تعلق کی وجہ سے مقام ہے بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک بھٹے سے اینٹ تیار ہوتی ہے، مٹی بھی ایک جگہ کی، سانچہ بھی ایک ہے، اس سانچے کو تیار کرنے والا ہاتھ بھی ایک ہے، اس کے بعد وہ ایک ہی بھٹا میں جاتی ہے، ایک ہی آگ میں پکتی ہے، ایک ہی شخص اس کو وہ جو ہے وہ لاد دیتا ہے ریڑے پہ یا ٹرالی پہ، پھر اس کے بعد اس کو لا کے تو رکھتا ہے، ایک ہی مزدور اس کو اٹھاتا ہے، ایک ہی جگہ سے پانی لگتا ہے، ایک ہی مستری اس کو دیوار پہ رکھتا ہے، اور وہ دیوار چنتے جاتے ہیں، مٹی بھی ایک ہے، بھٹا بھی ایک ہے، ہاتھ بھی ایک ہے، پکوائی بھی ایک جیسی ہے، لیکن جیسے ہی لگتی ہے، ایک لگتی ہے باتھ روم پہ، ایک لگتی ہے مسجد کے محراب پہ، اگرچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں جو مسجد کے محراب میں لگ گئی ہے، اس کی عظمتیں یہ ہیں کہ وہاں پہ سر رکھ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ جوتے اتار دیے جاتے ہیں جو مسجد کے صحن میں آ گئے۔
تو وہ اس مٹی کی عزت کیوں بدل گئی؟ نسبت کی وجہ سے کہ وہ مسجد میں ہے، وہ ٹوائلٹ میں ہے، جو ٹوائلٹ میں ہے مٹی وہی ہے، لیکن اس کی نسبت اعلیٰ ہے، اس کا مرتبہ الگ ہوگا۔ سامعین وقار، ہر عورت ایک ہی جیسی ہے، مگر جو مصطفیٰ کے گھر میں آ جائے وہ عام نہیں رہتی ہے۔ لستن کأحد من النساء، تو مصطفیٰ کی ازواج ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ بنتا ہے، ساری کائنات سے، تمام ازواج سے میرے مصطفیٰ کی ازواج اعلیٰ۔ کیوں اعلیٰ ہے؟ کیونکہ ان کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ، جس جنس کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ جنس اپنے جنس میں سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، سب سے افضل ہو جاتی ہے، سب سے بہتر ہو جاتی ہے، سب سے بہترین ہو جاتی ہے۔ زمین ساری کی ساری ایک ہے، مگر جس زمین پہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نسبتیں ہو جائیں، یہ ساری زمین میرے اللہ نے بنائی، لیکن جس زمین کی نسبت میرے اللہ کے برگزیدہ بندوں سے ہو جائے وہ زمین بھی افضل و اعلیٰ بن جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جاتے ہیں طور پہ، جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے رب نے فرمایا پیارے کلیم مولا حکم فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے پیارے خلیل، اے پیارے کلیم، اپنی نالین فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اپنی نالین جوتے مبارک یہاں پہ اتار دے، یا اللہ یہ زمین بھی تیری، وہ زمین بھی تیری۔ فرمایا نہیں، یہ پاک وادی ہے، یہ مقدس وادی ہے، اس وادی میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مزارات ہیں، یہ سرزمین شام ہے، یہ مقام طور ہے۔ ارے جس جگہ کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے وہ جگہ بھی برکتوں والی اور افضل و اعلیٰ بن جائے، جگہ بھی افضل و اعلیٰ بن جائے۔ ساری کائنات میں جہاں بیت اللہ ہے اس کی جیسا ہے کوئی، کیونکہ وہاں اللہ کے انواروں پھر لیا، اور وہ مقام تمام ائمہ اربعہ جو ہیں اور تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق کہ جس خطہ زمین کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے، جہاں پہ آج بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ گنبد خضرا کے نیچے، وہ سنہری جالیوں کے اندر، وہ حجرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس میں میرے نبی آرام فرما ہے، میرے نبی کے جس میں اتھر پہ لباس ہے، پھر نیچے جو ہے وہ کوئی چادر مسلح، پھر نیچے زمین اور مٹی ہے۔ ارے جو مٹی اس وقت واسطوں سے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، وہ علماء فرماتے ہیں وہ رب کے عرش سے بھی آتا ہے، رب کے کعبہ سے بیت اللہ سے بھی آتا ہے، تو خدا کے عرش سے بھی آتا ہے، بیت اللہ سے بھی۔ وجہ افضلیت کیا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہو، جس کی نسبت اچھوں سے ہو جائے، وہ جگہ، وہ جنس، وہ ساری سے اعلیٰ ہو جائے، وہ سواری جس پہ میرے نبی سوار ہو جائے۔ گھوڑے تو سارے گھوڑے ہی ہیں نا، گھوڑوں کی بھی نسلیں ہیں، لیکن جس سواری پہ میرے نبی سوار ہو جائے وہ سواری اپنی جنس میں سب سے اعلیٰ۔ حتیٰ کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پہ تشریف فرما ہے، آپ کی سواری نے پیشاب کر دیا، منافقین کا ٹولہ بھی تھا، اور ان منافقوں نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور صرف اتنا کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی جس سواری پہ سوار ہے اس سواری کے پیشاب کی بو آتی ہے۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی، تو کون ہے ذرا میرے مصطفیٰ کی سواری نے اس کلمات میں نہیں بولے۔ اندازہ کریں صحابہ کا وہ محبت اور میرے نبی کے ساتھ تعلق اور نسبت کا لیول، کہ وہ سواری کے پیشاب کو بھی برا نہیں کہنے۔ یہ ہے میرے نبی کے ساتھ والہانہ۔ حضرات ذوالفقار، نبی کی نسبت کوئی معمولی بات نہیں، وہ مدینہ طیبہ، اس نگری نو کو ہے، اس نگری نو کو ہے تو راکھو جدے وچ سجنا دا
اس نگری نو کوہے تورا کھو جدے وچ سجنا دا ڈیرا سارے آنکھوں میرے نال اس نگری نو کوہے اس نگری نو کوہے تورا کھو جدے وچ سجنا دا ڈیرا او تھاوی عرش مولا او تھاوی عرش مولا جدے وچ سجنا دا ڈیرا او نگری نو کوہے تورا کھو اس نگری نو کوہے تورا کھو جدے وچ سجنا دا جدے وچ سجنا دا جتھوں میرا نبی ایک وری لنگ جاوے جتھے میرا لجپال نبی جتھوں گزر جاوے اور راواں تے تھاواں جتھوں میرا نبی آوندا جاندا رہے اس نگری نو کوہے اوے تورا کھو جدے وچ سجنا دا ڈیرا او دل بھی عرش مولا او تھاوی عرش مولا جدے وچ سجنا دا ڈیرا سامعین زیبکار بات ہے نسبت کی بات کیا ہے لستنا کحد من النساء اے میرے پاک نبی کی ازواج مطہرات تم عام بیویاں نہیں تم خاص ہو تم کیونکہ تم نبی کے حرم میں ہو نبی کے گھر میں ہو نبی کے گھر کی زینت ارے میں کیوں نہ سلام کروں ان ازواج مطہرات کو جن کو دیکھ کے میرا نبی خوش ہو اور جن کو جو نبی کی خدمت میں 24 گھنٹے ہو جو مصطفیٰ کے حرم میں ہو ارے سلام سیدہ خدیجہ کو بھی سلام حضرت حفصہ کو بھی سلام حضرت عائشہ کو بھی سلام حضرت زینب کو بھی ارے سلام ام حبیبہ کو سلام حضرت میمونہ کو ارے ماریا جتنی مصطفیٰ کی ازواج مطہرات ہیں میرے مصطفیٰ کی سب ازواج کو کل بھی سلام تھا آج بھی سلام کیونکہ وہ میرے نبی کے گھر والے ہیں میرے نبی کے یہ نسبت مصطفیٰ یہ کیا ہے نسبت مصطفیٰ اللہ نے ان کے عظمت و شان کو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے جب فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب ضعفین کہ آپ کو معاذ اللہ میں دوں گا کیونکہ معاذ اللہ آپ سے معاذ اللہ کچھ ایسا ہوا فرمایا نہیں اللہ نے اصول بیان کیا جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے یہ ایک الگ سے موضوع گفتگو ہے انشاءاللہ پھر اس پر کسی دن بات کریں گے تو سمجھیں کہ ازواج مطہرہ کی شان و عظمت کو قرآن بیان کرتا ہے پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا ایک خواتین کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا کہ جب بھی ہے تم آپ جو ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جب بھی کوئی اللہ سے ڈرے تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی لالچ پکڑے مطلب یہ خواتین کے لیے یہ اصول قرآن نے کہا کہ جب کوئی غیر محرم ملے اور آپ جو ہے ان سے بات بعض کا کرنی پڑ جاتی ہے معاملات میں لیکن ایسا نہ ہو کہ خواتین کی آواز ایسی لوچدار ہو جس میں دعوت کے اثرات ہوں یا نرمی اس طرح کی ہو کہ سننے والا جو ہے وہ اس کے دل میں کچھ ایسا خیال آ جائے اور میں نہیں ایسی بات نہیں کرنی تھوڑا سا خواتین کا لہجہ سخت ہونا چاہیے کرخت نہیں آنی چاہیے مرد کے لہجے میں نرمی ہو
تو یہ مرد کی خوبصورتی ہے. عورت کے لہجے میں غیر محرم سے بات کرتے ہوئے تھوڑی سی کرخت ہونی چاہیے, اس میں نظر آنا چاہیے تاکہ کسی دوسرے کو جرأت نہ ہو بات کو آگے بڑھا سکے. یہ انداز اپنی بیٹیوں بہنوں ماں کو سکھانا چاہیے جو قرآن نے سکھایا. تو حضرات نے فرمایا اور اگر ان کو جو ہے اور پھر فرمایا کرنا فی بیوتکن, فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہرے, جاہلیت کے نظام کی طرح نہیں جب بھی دل آئے میلا لے کر چلیے تو فلان جگہ چلیے, نہیں, جب بھی وقت ضرورت خواتین گھر سے جا سکتی ہیں. اس میں شریعت میں اس طرح نہیں کہ ہر لحاظ سے منع ہے یا بالکل کھلی اجازت, ایسا ہرگز تصور نہیں. وقت ضرورت شرعی عذر کے تحت خواتین جا سکتی ہے. جیسے آج تعلیم کے سلسلے میں ہماری بیٹیوں کو جانا پڑتا ہے, جامعات میں جاتی ہے, کالجز میں جاتی ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے مومنہ ہے کہ کافرہ کا انداز ہے. جب بیٹی گھر سے نکلے اس کے سر کو جو ہے وہ ڈھانپا ہونا چاہیے, اس میں پردہ شرعی پردے کی صورت میں نکلے, جانے سے منع نہیں, مگر اس طرح نہیں کہ لوگ جاہل سمجھے. آج کل جو ماڈرنزم ہے نا وہ یہ ہے, تو کہتے ہیں میں کیونکہ پڑھی لکھی بیوی میں ماڈرن, لہٰذا مجھے نہ پردے کی ضرورت ہے, لباس بھی آدھا پہنا ہے, اور اس طرح نہ, یہ جہالت ہے. انسان نے جب زمانے جاہلیت تھا نا, دور کے جس کے زمانے جہالت تھا, جاہلیت کا دور تھا, اس وقت انسان کو اپنے آپ کو ڈھانپنا نہیں آتا تھا. جیسے جیسے انسان مہذب ہوتا رہا, کلچر اور سیولائزڈ ہوتا رہا, جیسے جیسے انسان ترقی کرتا رہا, سب سے پہلے انسان نے جب ترقی کی ہے تو اپنے جسم کو ڈھانپ کے شروع کیا. آج یہ کیسی ترقیاں ہیں, بیوس غاروں میں رہنے والے انسان کو دیکھیں کہ اس انسان کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کا کوئی طریقہ نہیں, رہنا لباس ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا, اور جب اسلام مکمل ہوا تو پردے کا حکم اللہ نے نازل کیا. تو یہ ترقی کے ہے. آج ہم ترقی کی طرف نہیں, اگر ہم قرآن کے خلاف چلیں گے, نبی کی حدیث اور سنت کے خلاف چلیں گے, تو اپنے آپ کو اگر بے لباسی ہے تو یہ جہالت ہے, یہ ترقی نہیں ہے. ترقی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بے لباس کرو, ترقی یہ ہے کہ دنیا و آخرت کے تمام قوانین اصول علوم کو جو تمہیں نفع بخش ہو وہ سب کے سب حاصل کرو, اور اپنی زندگیوں کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کرو. یہ ترقی ہے. مگر ہمارے ہاں الٹا ہی قوانین ہے. وہ اکبر الہ آبادی تھے نا, تو وہ لاہور میں جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ انارکلی میں چند بیبیاں ماڈرنزم کی طرف انگریز کے کلچر کو دیکھ کے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سر پہ دوپٹے نہیں ہیں, گریبان بھی اس طرح کھلے ہوئے ہیں, ہاف سلیو جس طرح رواج ہے. اس نے اکبر الہ آبادی نے, کل جو مجھے بے پردہ نظر آئیں چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے ڈر گیا. کہتے ہیں جب اس وقت چند ہوتی تھی نا, اب چند پردے والی رہ گئی. اللہ سب کو سجدہ پا کے صدقے حیا عطا. کہنے لگا کل جو مجھے بے پردہ نظر آئی چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے ڈر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کے پردے کو کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ہمارے سروں سے نکلا مردہ نے عقلاں مر گئی, وہ تھے پردہ پہ. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر, میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اجداد کی لاشوں کے کفن بیچ دیے. اپنے شاہ چمن پہ
یہ زیبکار رب ذوالجلال نے فرمایا بلا ضرورت بلا عذر نہیں، ایسے نہیں کہ کھیل تماشے کے لیے عورتوں کو جو ہے وہ بے پردگی، فرمایا نہیں، تم جو ہے جاہلیت کی رسمیں نہ نبھاؤ، اب قرآن آ چکا، جہالت کے اندھیرے قرآن نے دور کر دیے، اللہ کا قرآن آیا، اللہ کی طرف سے نور آیا، نور والا آ گیا، نور لے کے آ گیا، اب جو ہے وہ جہالت نہیں، اب علم کا نور ہوگا، اب جو ہے وہ تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہارے رسم و رواج اب ترقی کریں گے، مگر مادر پیدر آزادی کا تصور نہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پاک نبی کی ازواج، تم جو ہے یہ ساری چیزیں بتا کے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے پاک مصطفیٰ کی ازواج مطہرات، تم اپنی نمازوں کو قائم کرو، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو۔ کہ اگرچہ اللہ نے ازواج رسول کا ذکر کیا، مگر میرے نبی کی ہر کلمہ پڑھنے والی، زہرا کی ہر قمیص کے لیے، سیدہ زینب کی ہر نکرانی کے لیے، ازواج رسول کی ہر جو ہے وہ تلے دہلیز پہ نوکری کرنے والی ہر بیٹی کے لیے، ہر ماں کے لیے، ہر بہن کے لیے، ہر بیوی کے لیے، ہر مسلم مومنہ عورت کے لیے قرآن نے یہ پیغام دے دیا، فرمایا پردے میں رہا کرو، جہالت کی باتیں ترک کر دو، اور پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ بعض ہماری خواتین 50 تولے زیور اپنے خامد کو بھی اجازت نہیں ہاتھ لانے، طلاق نہیں دیتی ہیں کہ زیور نہیں دیتی ہیں، تو کئی ایڈے چول ادھروں بھی آنے پاس کہنے میں ہوں لے کے چھڑنا ہے، وہ بھی محنت چھوڑ کے وہ دیتے گزار، دونوں طرف ایسے۔ تو وہ جو زیور خواتین کے پاس پڑا ہے، اگر وہ نصاب کے مطابق ہے تو وہ زکوٰۃ خواتین کو دینی ہو، یہ مت سمجھیں کہ بندے نے دیتی ہے نہیں، اگر اس کی سونے کے مالکہ تم ہو تو زکوٰۃ تم دو، ہاں یا تمہارے بھی ہاتھ میں مرد جو ہے وہ دے دے، یہ نہیں کہ جی مرد اپنے مال کا ذمہ دار، جس کی مالکہ علیحدہ، یہ بھی پتا چل گیا کہ اسلام نے عورت کو اپنی جائیداد کا مالک رہنے کا حق بھی دیا۔ کئی مرد ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بی بی رکھ کے آپ کے کیا تصور ہے؟ اسلام ایسا دین ہے جس نے سب سے پہلے عورت کو جائیداد کا حق دیا، وراثت میں حق دیا، حق مہر کا حکم دیا، پہلا کوئی گل نہیں سی۔ بدقسمتی اس مومنہ عورت کی جو قرآن کے آنے کے بعد بھی یہ سارے حقوق کو بھول کے مادر پیدر آزادی اور ایک کھلواڑ کی طرح، کھلونے کی طرح رہنا چاہتی ہے۔ مسلمان نہیں، ہمیں اللہ اپنی بیٹیوں بہنوں کو خدا کا قرآن سکھانا ہوگا۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے میرے نبی کی ازواج اور یہ تمام مومنہ اور خواتین کے لیے خاص حکم ہے، تم زکوٰۃ بھی دیا کرو، نماز بھی قائم کیا کرو۔ یا اللہ پھر فرمایا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کا حکم بھی مانو، اللہ کے پیارے حبیب مدینے کے تاجدار اللہ کے رسول کا حکم بھی مانو۔ اللہ نے یہ ازواج رسول کا ذکر کیا، ان کے لیے جو ہے وہ جزا بھی دوہری ہے، ان کو یہ احکامات کے بعد پھر میری اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے پاک مصطفیٰ کی اہل بیت بھی پاک ہو، مطلب یہ کہ ساری ازواج مطہرات کو اللہ نے پاک رکھا ہوا ہے، ان کے لیے احکامات آگے۔ یہ آیت تطہیر جو ہے قرآن کی ترتیب سے، قرآن کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت، یہ کون ہے جو قرآن کے حکم سے اہل بیت ہے؟ وہ کون ہے؟
کتنی عظمت ہے اہل بیت رسول کی۔ امام حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں انہیں کی پاکی کو خدا پاک کرتا ہے بیان۔ سارے مل کے آخر انہیں کی پاکی نہیں آواز بلند میرے نالا کوئی انہیں کی پاکی کو خدا پاک کرتا۔ حال بھی کئی بیلی نہیں بولے سارے اچھیا کوئی انہیں کی پاکی پاک کرتا۔ خدیجہ اہل بیت رسول، سیدہ عائشہ صدیقہ اہل بیت رسول، حضرت حفصہ اہل بیت رسول، حضرت سیدہ ام حبیبہ اہل بیت رسول، سیدہ زینب، سیدہ میمونہ، جتنی میرے پاک نبی دی پاک ازواج نے اور انہیں کی پاکی او خدائے پاک کرتا صفائیاں شاگرد دیتا ہے، شاگرد تے الزام ہوئے، صفائیاں استاد دیتا ہے اور پیر تے الزام ہوئے، مرید دفاع کرتا ہے، مرید دی گل ہوئے، پیر دیاں دعائیاں دیتا ہے، وہ ماں تے الزام ہوئے، دھیاں دعائیاں دیندیاں نے، بیٹے دعائیاں دیندیاں نے، بیوی کبھی جڑا خامن بیوی نے، بیوی خامن دی گواہی دیندی ہے، یار یارا دیاں صفائیاں تے دعائیاں دیندے نے، اور یاد رکھیا جے پھر آمادیاں گلت آمان دے کھلوندے نے، صفائیاں تے گواہیاں دیندے نے، سلام مصطفیٰ دی اہل بیت نو، سلام نبی دی ازواج نو، جنہاں دیاں صفائیاں رب کائنات پہ دیندے انہیں کی پاکی کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو جی اللہ دا قرآن آیا ان قرآن دے مطابق بڑی توجہ نال مسلمان الحمدللہ 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 یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو سنی بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے سانو عقیدہ قرآن والا ملیا، سانو عقیدہ نبی دے فرمان والا ملیا، سانو عقیدہ ابو بکر صدیق والا، عمر فاروق والا، عثمان غنی والا، مولا علی والا ملیا، ساڈا عقیدہ طلحہ زبیر والا، بلال سلمان والا، عبداللہ ابن عمر عبداللہ حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر والا، ساڈا عقیدہ نبی دے صحابہ والا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ ساڈا عقیدہ تابعین والا، تبع تابعین والا، ساڈا عقیدہ عام اہل بیت، امام اعظم ابو حنیفہ والا، امام مالک حنبلیہ والا، ساڈا عقیدہ جیڑا ہے وہ اولیاء امت والا، ساڈا عقیدہ عام اہل بیت والا، نسل رسول والا، ساڈا عقیدہ داؤد علی حجویری والا، خواجہ جمیری والا، مہر علی والا، جماعت علی والا، مجدد فیضانی والا، الحمدللہ سنیاں دین مبارک، ساڈا عقیدہ احمد رضا بریلوی والا،
لجپال نبی نے وہ نبی جڑا بولے تے قرآن آندا ہے وہ میرا نبی جڑا حکم دے دے تے شریعت بن دی ہے وہ میرے لجپال نبی علیہ السلام اور جڑا میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنہاں نے بولیا شریعت بن دی ہے جنہ جڑے بولے تے وحی ہوندی ہے جڑا بولے تے خدا دا حکم بندا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا نبی بولے تو خدا بول دے اس لجپال نبی نے ان قرآن آندائے ازواج رسول اہل بیت نے ان قرآن کی بیان دائے رب ذوالجلال دے پیارے نبی نے قرآن نے آکھا ازواج میں اہل بیت ان کئی ایسے بدبخت کئی ایسے ناہنجار کئی ایسے فتنہ پرور کئی ایسے فسادی جنہیں عقیدہ میں انہاں کیا جڑے انہاں کیا جی نبی دے بیٹے حسن معاذ اللہ نبی دے بیٹے نے حسین نبی دے بیٹے نے معاذ اللہ علی دے بیٹے ابو طالب دی اولاد نے تسی انہاں نوں آلے رسول کیویں آندے ہو اے نبی دی اولاد کیویں نے اے تے پوتری ابو طالب نے پتر علی دے نے سبحان اللہ میرا کام کچھ آ گیا کی ہو گیا کچھ ابو طالب نے پوتری ابو طالب نے تو میں یار سائٹ ہو پاپا نے نہ لوگ کے تالا لیا تو سامی نیزی وقار انہاں کیا دیئے تھے بیٹے علی دینے کیونکہ ہر پتر جڑا باپ وہ لوگ نہیں آ جانتا ہے وہ دی نسل باپ دے دادے وہ لوگ نہیں جاندی ہے انہاں کیا ماذ اللہ اے نبی دی آل نہیں اے تے پتر علی دینے اے تے پتر ابو طالب دینے انہاں نے جڑا بکوا ساتھ آج بھی ایسے نے جنہاں دے سینیاں دے اندر علی دے بچیاں دا بغض ہے میرے نبی علیہ السلام نے انہاں دے دروازاں بند کر دیتیاں زباناں بند کر دیتیاں میرے نبی نے اینڈ اپنی چادر مبارک کھولی فرمایا میری زہرا پاک سیدہ سلام اللہ فرمایا سیدہ تسی بھی آ جاؤ شہزادی کونین ملکہ فردوس بری میرے نبی نے چادر تطہیر تھے تھلے میرے نبی نے پھر فرمایا حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا نو فرمایا علی تسی بھی آ جاؤ حیدر کرار بھی نے سیدہ پاک بھی نے ایک پاسے مولا حسن المجتبہ تجھے پاسے مولا حسین نبی نے چادر مبارک بھی اندر لے لیا پھر میرے نبی نے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی اللہ ہاؤلائی اہل بیتی اے میرے مولا اے میرے اللہ اے میری زہرا اے میرا علی اے میرے حسن اے میرے حسین اے میری اہل بیت نے اے میری اس لیے نبی نے چادر لی کیونکہ دماغ کا گھر ہے حضور بات کریم نام کو فرمایا کرتا تیاں دے جب بیاہ ہو جائے نا تو پھر پوچھے انہیں سنا بھائی تیاں پترہ دا بندہ میں شکر جی شادی الحمدللہ ان تیاں اپنے گھر آتے ہیں جب بیٹی کا نکاح کر دیا جائے تو پھر بیٹی علیحدہ گھر میں بستی ہے داماد سسر کی اہل بیت نہیں ہوتا قرابت ضرور ہے لیکن اہل بیت نہیں اہل بیت گھر بنتا ہی نکاح کے بعد ہے جیسے ہی نکاح ہوتا ہے وہ گھر مکمل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اولاد ہوتی ہے اب نبی کا نکاح ہوا تو قرآن نے کہا یہ نبی کی ازواج اہل بیت اب اس کے بعد میرے نبی کی صاحبزادیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم پاک نبی کی پاک بیٹیاں ان کا تب وصال ہو چکا سیدہ پاک موجود تھی میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ آ جاؤ
علی کو بھی اس لیے بلایا، حسنین کو اس لیے نبی نے خاص حکم فرمایا، کیونکہ لوگ روافض کہتے ہیں جی ازواج اگر نکاح میں اگر اہل بیت ہوتی تو پھر وہ چادر کے نیچے کیوں نہ بلائی گئی؟ ارے اس لیے کہ جو قرآن کے نیچے ہو، جن کو قرآن تحفظ دے اہل بیت کہے، ان کو نبی کے حکم کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ ان کو کیونکہ داماد نکاح کے بعد وہ بکواس کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ یہ تو جی علی کا گھر الگ ہے، نبی نے حکم فرما دیا خبردار تمہارے دامادوں کے گھر علیحدہ ہیں، تمہاری بیٹیاں نکاح ہو جائے تو گھر علیحدہ ہیں، میرے علی کو نہ کہنا ارے نکاح ہو بھی جائے بیٹا ابو طالب کا ہے، اہل بیت میرے مصطفیٰ کی ہے، میرے نبی نے حکمن فرمایا۔ اب کوئی علی کی اہل بیت کے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، کوئی مولا حسن و حسین کا انکار نہیں کر سکتا، اور میں سب کی نسل بیٹیوں سے جلتی ہے، بیٹوں سے جلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سے جلتی ہے، یہ میرے نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کی، میرے نبی نے چادر لے کے فرما دیتا مگر کیے کچھ بیلیو جنہ ازواج نو کڈیا ہونا صرف چادر والے، حدیث کسا والے، کئی بیلیوں نے جنہ انہاں دا انکار کیتا انہیں اہل بیت نو منیا، سنی ہوئے جڑا قرآن والے اہل بیت بھی من گئے، مصطفیٰ دے فرمان والے اہل بیت بھی من گئے، تے جے پھر بھی کو آکھے نہیں شادی جڑا چادر تو بارے وہ اہل بیت نہیں ہوئے گا، انہاں چادر والے انہی مننا ہے، پھر میرا سوال ہے کربلا دا میدان ہوئی، امام علی مقام علی وقار امام آپ دے نال میرے علی دیاں دو دھیاں سیدہ کائنات دیاں دو صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سیدہ ام کلثوم علی کی بیٹی سیدہ کی صاحبزادیاں حسین کے ساتھ کربلا میں۔ اب میں پوچھتا ہوں اس مولوی سے، اس مفتی سے، اس عالم سے، اس نام نہاد مجتہد سے، اس ذاکر سے مجھے بتاؤ علی کی بیٹی سیدہ ثانی زہرا زینب سلام اللہ اہل بیت ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا جی علی کی بیٹی اہل بیت ہے۔ اگر علی کی بیٹی اہل بیت مانتے ہو تو چادر کے نیچے تو سیدہ زینب نہیں تھی، کیسے تم مانتے ہو؟ تو پھر ماننا پڑے گا، ثابت ہے وہ سوچ نظریات باطل ہے، عقیدہ اہل سنت کا سچا ہے، جو امام احمد رضا نے بیان کر دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نبی دی اور بازی کرے آواز بلندہ کھو تیری خدا بھی عزت دی قسم ہے، جنہیں نبی دی آل بازی کرو گے سینے اچھے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، دماغ روشن ہو جاندے نے، اے نبی تے نبی دی آل نر پیار کرنا عبادت گناہ معاف ہندے نے، اللہ کے اللہ کے رسول دی رضا مل دیئے تیری ہزار بری نہیں کئی ہزار بری، یہ پڑھیا بھی ہے سنیا بھی ہے
مگر اللہ دی عزت دی قسم اعلی حضرت نے لکھن والی کمال کی پیے پیر شبیر حسین شاہ نے پڑھن والی کمال کی پیے جدوں پڑھو تو ہی مزہ ادو ہی لطف آتا تو ہے تو ہے عینے سب گھرانا نوری کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل بچہ بچہ نام
लकब महदी, फरमाया मेरा बेटा मुहम्मद महदी अलैहिस्सलाम जिन्ना चिर आना जावन भावें एक दिन भी क़यामत विच रह गया, क़यामत नहीं आएगी जिन्ना चिर मेरा पुत्र आके इस्लाम दी अदल वाली इंसाफ वाली हुकूमत कायम न कर ले। इंज कह ले ओए जड़ी सदीक दी खिलाफत, उमर दी खिलाफत, उस्मान दी खिलाफत, अली दी खिलाफत, हसन मुज्तबा दी खिलाफत, जिथे खिलाफत खत्म होई है उथे आके ओ खलीफा रसूल सहाबा दे खिलाफत का तसलसल जिदा नाम मुहम्मद महदी है, अली दा पुत्र है, नबी दी आल है, ज़हरा दा बेटा है, जिन्ना चिर ना आया उन्ना चिर क़यामत आई नहीं सकती। उन्ना चिर थोड़ा क़यामत नहीं आएगी। और लोगों ये याद रखना, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा जुमा इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनके हवाले से मैं बयान करूं। ये याद रखना इमाम महदी हमारे, ये आन 12 इमाम हमारे। और अपने बच्चों को मैं पहले भी कहा करता हूं, ये ना समझे कि कोई कहता है, हर शख्स अपने अपना नाम रख के इंतजार में है। दज्जाल का खरूज भी होगा, दज्जाल भी आएगा, हजरत सैयदना ईसा मसीह अलैहिस्सलाम उनका भी नज़ूल होगा और नबी का बेटा महदी भी आएगा। शाम के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मुलाकात होगी। वहां पे नमाज फजर का वक्त होगा, जो हदीस की रोशनी में बात करता हूं। अगर किसी को यह कहानी लगती है तो मैं ठेका नहीं लिया, मेरा काम है मुस्तफा के दीन का बता देना, नबी का फरमान सुना देना। जो नहीं आले रसूल के साथ ताल्लुक रखेगा वो जहालत की मौत मरेगा, अगर बुग़्ज़ रखेगा तो कुफर की मौत मरेगा। ये लिख लो, बुग़्ज़ से आले रसूल रखने वाला कुफर की मौत मरेगा और उनसे जो है वो उनसे लाइब और वो जहालत की मौत। याद रखना दज्जाल के फितने से पनाह मिलेगी तो मुस्तफा की आल की गुलामी में। सारे पीर, सारे मौलवी, सारे मुज्तहिद हक पे सिर्फ वो होगा जो मुस्तफा के बेटे महदी की बायत में होगा। दूसरी तरफ दज्जाल होगा। अपनी औलाद को बताओ फितनों का दौर शुरू हो चुका, खरूजे दज्जाल का वक्त होगा तो इमाम महदी को याद रखना, माएं दूध पिलाते हुए बच्चों को महदी की लोरी सुनाएगा। आप जब बेटों को खेलना सिखाएं, साथ बताएं पुत्र तैयारी करी, महदी दी अली ने पुत्र दी फौज जाने, ये वक्त आने वाला है। मैं नहीं तो मेरे अगली नस्ल, वो नहीं तो अगली नस्ल, ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये ना हो कि तुमने बताई ना हो पुत्रानू कि महदी ने आना, ये बड़ा जरूरी है उन तक ये पैगाम देना। फितना दज्जाल के साथ होगा, हक मुस्तफा के बेटे इमाम महदी के साथ। हमेशा ये बात याद रखना। ताई तो मेरे वाले करीम मांगदारी अज़मत भूल न जाना, अज़मत आले नबी देखना गैर की बातों में नया, देखना देखना गैर की बातों। और ये करबला सुनाने का मकसद भी ये है, क्यों ना हम करबला सुनाएं, क्यों ना हम हुसैन का सब्र बताएं, क्यों ना हम शहजादिए कौनैन की बेटियों की जुर्रत और हौसला सिर्फ बताएं, क्यों ना हम बताएं इधर हुसैन का सब्र और हौसला, उधर यजीद और इब्ने ज़ियाद का जुल्म और सितम। ये दोनों बातें हमें बतानी है। बाज़ अहबाब कहते हैं जी नहीं, इससे रोना आता है। रोना कोई बात, किसने कहा तुझे मुस्तफा की आल की मोहब्बत में रोना इबादत नहीं? मेरे नबी खुद मौला हुसैन की खबरें शहादत पे रोए। खुद जब जबरील ने खबर दी मेरे नबी गिरिया किया करीम आका, हजरत अली ने गिरिया किया। इसलिए
مت ان باتوں میں آئے. ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ جناب وہاں پہ کوئی کہتا ہے جی پانی نہیں تھا, کوئی کہتا ہے جی پانی تھا. ایسے ہی جو ہے ان واعظین نے جو ہے وہ باتیں بتا دی ہیں لوگوں کو رڑانے کے لیے. ارے کتنی کتابوں کا نام بتاؤں؟ اگر کسی ایک نے لکھ دیا, تجھے کوئی ایک قول مل گیا پانی کے نہ ہونے کا, جو 100 کتابیں لکھ رہی ہیں ان کا انکار کیوں؟ مقصد کیا؟ صرف یزید کے متعلق حمایت پیدا کرنا؟ سنیں, ہمارا اہل سنت کا یزید کے بارے سے کوئی نرم گوشہ نہیں. کیا اس کا پیچھے کیا اس کی نیت کیا ہے؟ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ پانی میسر تھا تو کیا حسین شہید نہیں ہوئے؟ پھر بھی کتنی تو یزید کی اور ابن زیاد کی مدد کر لو گے؟ چلو سی مان جانے تو اڈی گل کہ امام علی مقام دے شہزادہ پانی پیتا ہے, پھر بھی ان کا قتل تو ان کے ذمہ ہی ہے نا. کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیا فرق پڑے گا یہ بحث کرنا کہ وہاں پہ اونٹ کا جی گھوڑا نہیں تھا؟ گھوڑے اور اونٹ کے نہ ہونے سے یا ہونے سے شہادت حسین اور یزید کے ظلم میں کتنا فرق ڈالا؟ کوئی فرق نہیں پڑے. تو ان تاریخی روایات میں نہ الجھو. تم بتاؤ, بعض کہتے ہیں جی نہیں یہ غیر مستند روایات پڑھی جاتی ہیں. ارے بھائی تم ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ یہ غیر مستند ہیں. ہم نے جو پڑھا, ہم نے جو کتابیں دیکھی, چاہے وہ نعیم الدین مراد آبادی کی ہو, چاہے جو ہے وہ ابن خلدون ہو, چاہے تبری ہو, چاہے جو ہے وہ البدایہ والنہایہ ہو, میں بات نہیں کرتا, یہ سب غیر مستند بھی صحیح. تو تم بھی تو کوئی کام کرو نا. جتنی کوشش, جتنی طاقت تم اس بات پہ لگاتے ہو کہ نہیں پانی بھی تھا, گھوڑا بھی نہیں تھا, اونٹ تھا اور امام مسلم کے بچے نہیں تھے. ارے ایک کام کرو, امت کے لیے کچھ واقعات مسند لکھ کے مر جاؤ تاکہ پتہ لگے تم نے کچھ بیان تو کیا ہے نا. کچھ لکھ کے حق بیان کرو تاکہ میں بھی اگلے محرم کو پڑھ دوں کہ جی فلاں مستند عالم نے فلاں مستند روایات لکھی, کوئی مستند لکھ دو. یہ بیان کرنا کہ نہیں جی یہ مستند روایات نہیں ہے, ٹھیک ہے تم نے, میں نے تمہاری بات مانے کہ کچھ کوشش تو کرو نا. یہ بتاؤ تو صحیح کہ کربلا میں ہوا کیا؟ مدینہ سے نبی کی آگ کیسے نکلی؟ اپنا پیٹ چھاڑ کے پوریے نہ رونا نکل رہا کہ نہیں نکل رہا؟ جتنے ماپے دیا قبراں ہو نا, چیخاں نکل دیا نے. میرے نبی کی آگ نے عام قبر نہیں چھوڑی, نبیوں کے سردار کے مزار کو چھوڑا ہے, سیدہ کائنات کے مزار کو چھوڑا ہے. مکے حج کے دنوں میں حج کو چھوڑا, عمرہ کر کے میرا حسین کربلا پہنچا ہے. وہ 10 مہینہ کنے پہنچے, لیکن کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ یزید چنگا سی تیرا پیو تے حسین نہ ایڈا ظلم لوگ جیتا ہوئے وہ 10 مار کہ ایڈا کو ظلم ہویا. مینو بھی پتا لگے تیرے اندر بھی کوئی حسینیت ہے. سامعین ذوالفقار ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, روپ دھار کے بیٹھے ہیں, مقصد یزید کو بچانا ہے. لیکن ہم یاد رکھیں یزیدی نہیں, ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی. کوئی نرم گوشہ نہیں ہے نہ یزید نہ یزید کے پیروکار کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے, شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے. اور وہ میرے نالے صرف میرے شعر ہی نہیں, میرے والد کریم کا بیان ہی نہیں, میرے پاک نبی کی حدیث بھی ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا تحرم اللہ وذریتہ علی النار, فرمایا میری بیٹی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہ نے تیرے پہ تیری اولاد پہ جہنم دیا دنوں حرام کر چھڑیا ہے. جیڑا تیرے بچیاں نال پیار کرے گا, شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے, شبیر تجھ پہ
صرف دین گجرانوالا نہیں، صرف صوبہ پنجاب نہیں، صرف ملک پاکستان نہیں، پوری دنیا تے میں جڑا انگلینڈ دے اندر سکھ بھی میں دیکھیا جڑا میں ہر سال پاکستان ہونا سا، ہزاراں کیسٹاں بابا دربار چو لے کے جانا سا، تمہیں میری کیسٹاں والی دکان کیڑیاں کیسٹاں کہنا سید دیاں کربلا دیاں انہاں دے شہراں وچ بھی لگیاں ہوندیاں سن، مسلم ہندو کہہ کے حسین دا ذکر سن کے سید دی زبان وچوں میں روندیاں ویکھیا نس نس میں بس گئی ہے رب دی عزت و جلال دی قسمیں سنیا تیرے انکینو اللہ نے پیر شبیر شاہ بھی عطا فرمایا جن نے صحابہ دی عظمت کا ڈنکا بھی بچایا، کلی کلی حسین حسین دے نعرے بھی لگائے دے، اے ساریاں عزتاں اے ساریاں شاناں اے سارے احترام میرے اللہ دی عطا تے نبی دی عالمی غلامی دا سلا جڑا سید نو دنیا سلام کر دیے کیونکہ نس نس میں بس گئی ہے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، دوزخ فرعونیاں واسطے، دوزخ نمرودیاں واسطے، ابو جہل تے ابو لہب دے پیروکاراں واسطے، اتبا شہبہ ولید و امیہ والیاں واسطے، دوزخ یزید ابن زیاد تے شمر و خالد دی فکر والیاں واسطے، جنہاں پیغام صدیقی ہوئے، جنہی آواز جیڑی عمر فاروق والی ہوئے، جنہی سخاوت عثمان دے کو خیرات ملی ہوئے، جنہی لڑکار تے شجاعت حیدر کرام والی، تو وارث بدر و حنین دا، تو وارث احد و کربلا دا، تیرے اندر تیریاں نسلاں جو حسینیت اور آل نبی دے احترام دا جڑا خون تیریاں تیری ماں نے جڑا دودھ پیا ہے سہرا دے بچیاں دی غلامی دا نس نس میں بس گئی ہے شبیر تجھ پہ آتش الہی بحق بنی فاطمہ کے بل بولے ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رب کنی بل قبول منا دستو بامان آل رسول نس نس میں بس نس نس میں بس اپنی بچیاں نو ہی سکھا جاؤ حسینی بن کے رہو جے حسینیت کار بن رہو جے صحابہ کا احترام کر دے رہو جے تو سنی جیا جے سنی مریا جے کیونکہ نس نس میں بس گئی ہے حسین کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، عیسی محمد وسیم الحسن شاہ صاحب۔ برادران اسلام، اس لیے اہل بیت کی طہارت کو میرا اللہ پہ اور یہ طہارت خدا کی عطا ہے، کوئی کسبی نہیں، میرے نبی کے صدقے میں اللہ نے اسی طہارت کو حملہ آور یزید بلی کہتا سی حسین بیعت، فرمایا میں حسین طہارت کے گھر میں رہنے والا، طہارت کی گود میں پرورش پانے والا، طہارت کی انگلی پڑھ کے چلنے والا، طہارت کی زبان چوسنے والا، طہارت میں پلنے والا، آب تطہیر سے جن کے پودے جب حسین ابن حیدر پہلا تو سامنے دیو کر وہ حسین آنگا کا یزید بیت، یزید نو یزید آنگا کا حسین بیت، فرمایا نانا میں پایا آیا تطہیر وچ پرورش پائیے، تو پلیتے تو فاسق و فاجر مگر کیے حسین علیہ السلام کرو
تے مشکل ویلا آ گیا ہے، ادھر یزیدی فوجاں ہزاراں دی تعداد ہے، ادھر نبی دی یاد، ادھر جبر استبداد ہے، ادھر حوصلہ تے صبر دے مینار نے۔ اے حسین بیعت کر لو، فرمایا نانا میں کبھی بیعت نہیں کراں گا مسلماناں، وہ جڑا شہادت آندیاں نے پیاں میرے نبی دی آل جبائے ہو رہی ہے، اے اصحاب حسین جان دا نظرانہ پیش کر دینے پہ سارے کبھی سید جا رہے نے، کبھی میرے نبی دے منن والے، کبھی 8 صحابہ دا ذکر میں پڑھیا جڑے میرے حسین علیہ السلام دے نال کربلا دی زمین تے اپنی جاناں دا نظرانہ پیش کر دینے پہ میرے نبی دی آل بھی جڑا حضرت قاسم دی جوانی لٹ دی پئی، عبداللہ بن حسن جامع شہادت نوش کر دینے پہ، کبھی غازی عباس علمدار دے بازو قلم دینے پہ میرا حسین لاشیں اٹھا رہا ہے، واپس لاشیں لے کے آ رہے نہیں، اس پھر بھی میرے امام دے حوصلے اور پائے ثبات پر لفزش نہیں آئی، میرا امام صبر دا پہاڑ بن کے میدان کربلا کھڑے نہیں، کوئی معافی نہیں منگی، کوئی جڑا بچن دا رستہ نہیں، فرمایا دین بچاواں گے، اسلام بچاواں گے، اج پتر سارے میں رہا گیا گا مگر جڑا باطل دے سامنے نہیں جھکا گا، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میرے امام بیٹھے ہوئے نے، حق بیٹھیا ہوا ہے، قرآن والے کھڑے ہوئے نے، حدیث والے، شریعت والے، اسلام والے میدان چ کھڑے نے، لاشاں بکھر گئیاں نے، پھر بھی میرے امام نے جڑا چھکیا نہیں، وہ جڑا سر اللہ کے سامنے چھکے وہ باطل کے سامنے کیویں چھک سکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سر چھک نہیں سکتا، ظلم کے سامنے چھک نہیں سکتا۔ مسلمانہ میرے امام اپنے خیمے کے اندر میں دو شہزادے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے بیٹے ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ دے شہزادے میرے امام دی بارگاہ حاضر ہوئے نے، آ کے مامون سلام کیتا، میرے امام نے جواب عطا فرمایا، پوچھیا شہزادے عرض کی تھی مامو جان اسی اجازت لین آئے ہاں، میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا تمہیں اجازت دے دیا، وہ تسی میری بہن دے بیٹے ہو، وہ دنیا دا کیڑا ویر جڑا بہن دا گھر اچڑ دا ویک لگے، پھر آتے بہناں دے گھر آباد کر دینے، وہ بہناں دے گھر وسبے ویکھنا چاہتے نے، اج بھی جڑے بھائی نے وہ بہناں نو تکلیف برداشت نہیں کرتے، مگر انہاں رض کیتی آقا اسی امی کو اجازت لے کے آیا، سانو امی نے حکم فرمایا وے جاؤ ماموں کو اجازت لگو، میں دین نال وفا کرنی ہے، نہ میرے دین نال وفا کرنی ہے۔ میرے امام علی مقام نے پھر بھی نکار فرمایا، شہزادے روندے نے، گریا کرتے نے، کبھی ہاتھ جوڑ کے ماموں کو اجازت مانگتے نے، مگر میرے امام علی مقام نے پھر بھی نکار فرمایا، شہزادے روندیاں ہویا پیشاں مڑے نے، میری سیدہ ثانی زہرا نے ویکھیا بیٹے رو رہے نے، فرمایا پتر کیوں روندے ہو؟ خیال آیا انہیں کہ کربلا دے میدان تو خوف زدہ میں عمر 15-18 سالاں دی عمر مبارکہ نہیں، کتے ظلم دے سامنے گھبرا نہ گئے عمر۔ عرض میری سیدہ نے فرمایا میرے اونا محمد کس گل نے تانوں بلایا ہے؟ عرض کی تھی امی جان اسی رونے ہاں، ساڈے ماموں نے سانو اجازت نہیں دیتی، اسی چاہنے سان اسی شہید ہوئے، نانے دے دین تو قربان ہوئے، مگر ماموں نے اجازت نہیں دیتی، اسی شہادتوں محروم ہو گیا۔ میرے امام علی مقام نے انکار فرمایا، سیدہ زینب نے فرمایا اے سخی باپ دا بیٹا ہے، اے سخی ماں دا پتر ہے، کنے ہو سکتا ہے میرا بھی اجازت نہ دے۔ عرض کی تھی امی بڑیاں منتاں کیتیاں نے، مگر ماموں پھر بھی اجازت نہیں دیتی۔ میری سیدہ جلال وچ آئیاں، اے علی دی شہزادی سن، پتراں نو لے کے میرے امام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں، میرے امام کے احترامن کھڑے ہو گئے نے، کیوں نہ کھڑے ہومن اگرچہ عمرہ مبارکہ سیدہ دیاں چھوٹی نے، مگر میرے امام کھڑے ہوئے نے، کیوں نہ کھڑے ہومن آن والی کوئی عام بی بی نہیں، آن والی کوئی عام خاتون نہیں، اس ملکہ فردوس سے بڑی دی شہزادی ہے، خاتون جنت دی جگر کی گوش
سلام عرض کیتا میری سیدہ نو میرے امام نے جواب عطا فرمایا سید زادے نے فرمایا شہزادیے کدھر آئیاں وہ عرض کیتی بھائی جان میں سوال لے کے آئیاں اے دنیا تے پہنا پیراں کلے ہوندیاں نے جنہوں سوال لے کے آمن کوئی بات کی وراثت منگ لیندیاں نے کوئی جائیداداں دے بٹوارے ہوندے نے کوئی پیسہ سونا چاندی دولت تقسیم ہوندی ہے اج علی دی تھی دولت لین نہیں آئی اج علی دی تھی دولت دین آ گئی ہے اور علی دی تھی اج کی سوال لے کے آئی ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا سید زادی منگ کی منگنی ہے اور میں زہرا بطول خدا پتر آؤں میں حیدر کرار دا شہزادہ اور اللہ دی رضا منگی ہوئی ہے ورنہ سیئے رہے اللہ نے دیا طاقت مٹیاں نے رض فرمایا میری سیدہ مانگے میری سیدہ تیرے سوال کو میں صدقے جاؤ عرض کی پوری راہ میں اپنے پترانی شہادت منگر آئی عرض کی تیرا میں پترانی شہادت منگنائی اے دنیا تے کیڑی ماں میں اے جڑی پترانی موت منگ دی اے شرماوا موت نہیں منگ دیا مگر علی بھی کینوں بتائے اے موت دا ذائقہ اگلی حیات بن جائے گا اے اج دی جدائی قیامت دے دہاڑے سرخرو کر دے گی میرے امام نے فرمایا شہزادیے کیویں اجازت دے دیا اے مسلمانہ جنہوں میری سیدہ مدینے نکلی نے کبھی نامے دے مزار پہ رو دیا نے کبھی ماں زہرا بھی قبر پر پیار کر دیا نے اللہ اکبر میرے امام علی مقام سارے رستے بیٹے نہیں پے اے سید زادیاں پیر سامنے نہیں رو دیا مگر سجدے پہ کے اللہ دی بارگاہ گڑ گڑان دیا نے گریا کر دیا نے یا اللہ ویر تے کھاوے لایا گیا ویر تے مصیبتیں آ گیا نے میرے امام نے کہنا سیدہ زینب نے رکھی ویرا میں پترا کی اجازت منگنی میرے امام نے فرمایا نہیں شہزادیے اے دنیا تے مت دیا نو بڑے بڑے غم آندے نے بڑے دکھ آندے نے بڑیاں مصیبتاں آندیاں نے اے دو چار دہاڑے اے بیبیاں رو کے چپ کر دیا نے مگر جس ماں دا پتر ٹر جائے ساری زندگی ماں چپ نہیں کر دی جدا جوان ایک پتر ٹر جائے اے ساری زندگی پتر یاد کر دیئے لمحہ لمحے تے ہر روز ہر گھڑی اولاد یاد رہی دیئے اے ماں دے تیرے اوکھے گزر دے میری سیدہ نے سنیا فرمایا میرا اج علی دی تین پتروں تو زیادہ نامے دا پیر پیارا ہے اج علی دی تین پتر بچان نہیں ہوئی اج علی دی تین نامے دا پیر بچان آئی ہے اج علی دی تین نال وفا کرنا آئی ہے میرے امام نے پھر بھی فرمایا شہزادیے تینوں پتر بھولے نہیں اے مدینے جاوے گی اور محمد یاد آئے گے اے ساری زندگی دیکھی یاد کر دی رہے گی عرض کی تیرا میرے پتروں نے اجازت مل جائے اے میں علی دی تیاں پھر لن پوئے پہ آ جاون نانا نبی فرماندے نے صدقے دئیدے نے صدقہ بلان ٹال دیندہ ہے عرض کی تیرا میں اجازت دے دے میں صدقہ دیواں میرے امام نے دیکھیا اور اج پہل کیا صدقہ لے کے آئی ہے میرے امام علی مقام سید زادی بلوے کیا اے تین دن تو ریت تے علی دیا دیا تیمم کر کے سجدے کر دیا دے اے پیاسے پتر چلے گئے اج شہزادی کی صدقہ لے کے آئیے میرے امام نے فرمایا شہزادی کی صدقہ دین لگی ہے اے علی دی
فرمایا بھائی جان میں پتران دا صدقہ دینی میرے ویر تے اوکھا ویلا آ گیا اے نانے دے دین تے مشکل ویلا میرے امام علی مقام خاموش ہو گئے علی دی دین اے ہزارہ دے پتر نو لا جواب کر چھڑیا میری سیدہ خاموشی نو رضا سمجھ کے خیمیاں والے لے گئیاں نے جا کے میری سیدہ یاب جویں دھولے پیار کری دے لے اے علی دی دی پترہ نو اختیار کر دیا نے ہتھی جڑے تلوارا پڑا دیا نے کبھی متھا چم دیا نے اے قریب کی ٹکا دیا میری سیدہ نے وصیت کی تھی پترہ اے کم علی دی تھی آپ سوار کر رکھی اے میں حکم دینیا میدان نہ چھڑیا جے میرے ویر نل وفا کریا جے اے میری زہرا نہ پتر کرو اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میرے ویر نال وفا کریا جے میرے نانے دے دین تے پیرا دیا جے اے علی دی دین پتراں نو آپ سوار کر کے دعاواں دتیاں اے کربلا ول ٹوریا میں کیڑیاں دعاواں دساں ماواں دعاواں کردیاں نے یا اللہ پتر خیر نال آ جاوے اے اج وی تسی گھروں ٹرے ہو جا کے پوچھ تیری ماں اے بیٹھی کیویں دعاواں کردی ہے یا اللہ خیر نال پتر آ جاوے مر سلام علی دی تھی نو اے سیدہ دی شہزادی دے حوصلے نو سلام کسے کتاب وچ نہیں پڑھیا علی دی تھی نے اے سجدہ رکھیا ایک واری بھی نہیں آکھیا یا اللہ میرے پترا دی خیر ہوئے سر سجدے رکھیا علی دی تھی آدھی ہے یا اللہ پتر لے نانے دا ہیر بچ جائے اللہ اکبر کبیرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم میری سیدہ نے دعا کر دیا نے یا اللہ پتر قبول کر لئی میں نانے دے دین تو پتر وارنیا میں تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گی کشتی کنارے لگا کے میری سیدہ دے شہزادے گئے وہ کئیاں کوفیاں نو واصل جہنم کیتا مگر تقدیر آنی ہے اے نفس ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر عبدی حیات الاحیام ولیکن لا تشعرون اے دونوں شہزادے میری ثانی زہرا دے اے زخمیوں کے کربلا دی زمین پہ گر گئے میرے حسین علیہ السلام نے دیکھیا علی کی تلوار پکڑ کے للکاریا دشمن نو ہٹایا دور کیتا دونوں شہزادیاں نو اٹھایا اپنی گود اندر لٹایا فرمایا میرے اونو محمد اے اکھاں کھولو اے تہاڈا ماما حسین آیا میرے بھاٹے اونو محمد ذرا گل کرو اے اکھاں کو کھولو ماما حسین آیا نالے سید پترا نو چک دے اے دونوں شہزادیاں نے اکھاں کھولیا عرض کی مامو جی سانو خیمے والے نال لے کے جایا جے اے جدوں ٹرن لگیا امی آکھیا سی واپس آیا جے دونوں شہزادے عرض کیا مامو جان امی نے کہا تھا وصیت کی تھی میدان نہ چھوڑنا اور میدان سے بھاگنا نہیں ہے آقا جا کے امی سے ہمارے ہاتھ جوڑ کے معذرت کرنا کہ عمر نے زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون دونوں شہزادوں نے جام شہادت نوش کیا ذرا حسین کے حوصلے کو دیکھو ارے بہن کی کمائی
سارے جہاں کی دولت حسین نے کندھوں پہ رکھ کے اپنی سیدہ کے خیمے کی طرف چلتے ہیں. خیال تو آتا ہوگا نا کہ بیٹوں کے لاشیں لے کے جاتا ہوں اور لاشیں بھی جگر زخمی ہے, کٹے پھٹے ہیں. سید نے لاشیں جا کے خیال آیا ہوگا پتہ نہیں ماں کا حال کیا ہوگا, کس حال میں بیٹوں کے کٹے ہوئے جسم دیکھے گی. مگر سلام سیدہ کو, میرے امام نے لاشوں کو رکھا, میری سیدہ نے سر کے بال نہیں کھولے, میری سیدہ نے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا, میری سیدہ نے سر پہ ریت نہیں ڈالی. دونوں شہزادوں کے ماتھوں کو چوما اور چوم کے کہا اونو محمد تمہاری ماں راضی ہو گئی, تم نے مجھے نامے کے دربار میں سرخرو کر دیا. یہ ہے وہ آل رسول کا صبر و استقامت اور ادھر ان کی ظلم و زیادتی اور چپت. ان دونوں کو ساری زندگی یاد رکھنا, یزید کا ستم اور ابن زیاد کا ظلم بتانا اور نبی کی آل کا صبر و استقامت بتانا. میرا اللہ پاک نبی کی پاک آل کا صدقہ ہم سب یہاں دکھ کا مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. آمین یا علیم بذات الصدور. اعطنی ما فی ضمیری بحق محمد و آل